السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک نئی کتاب شروع کریں گے جو کہ علامہ اقبال کی کتاب ہے۔ ان کی تقریریں، تحریریں اور بیانات ان کو جوائن کر کے ایک بک بنا دی گئی ہے۔ تو اس بک میں ہم ان کے ان تاریخی الفاظ کو سنیں گے جو انہوں نے اس وقت تقریریں کی تھیں۔ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد کا خطاب، صدارت الہ آباد یعنی الہ آباد 29 دسمبر 1930 عیسوی۔ اب ان کی تقریر شروع کرتے ہیں۔ حضرات، میں آپ کا دل کی گہرائی سے ممنون ہوں کہ آپ نے ہند کے مسلم فکر و عمل کی تاریخ کے انتہائی نازک لمحے پر آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کی دعوت دے کر اعزاز سے نوازا۔ مجھے اس میں مطلق شبہ نہیں کہ سین محتمم بلشان اجتماع میں ایسے افراد موجود ہیں جن کا سیاسی تجربہ میرے تجربے سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور جن کے علم معاملات کا میں انتہائی احترام کرتا ہوں۔ لہذا میرے لیے ایسے افراد کی سیاسی فیصلوں کے ضمن میں جنہیں وہ آج کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں رہنمائی کرنے کا دعویٰ خود ستائی کے مترادف ہوگا۔ میں کسی جماعت کی قیادت نہیں کرتا، نہ ہی کسی قائد کا پیروکار ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسلام، اس کے قوانین، اس کے نظام سیاست، اس کی ثقافت، اس کی تاریخ اور اس کے ادب کے محتاط مطالعے میں صرف کیا ہے۔ روح اسلام کے ساتھ اس پہم رابطے نے، جیسا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے پرت پڑھتا رہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک عالمی حقیقت کے طور پر اس کی اہمیت کے بارے میں مجھے ایک طرح کی بصیرت عطا کر دی ہے۔ اس وجدان کی روشنی میں جس کی قدر و قیمت خواہ کچھ بھی ہو، یہ فرض کرتے ہوئے کہ مسلمانان ہند روح اسلام سے مخلص رہنے کا عزم رکھتے ہیں، میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ کے فیصلوں کے ضمن میں آپ کی رہنمائی کرنے کی بجائے اس سے کم تر درجے کا کام سر انجام دوں، اور وہ یہ کہ میں آپ کی توجہ اس اہم اصول کی جانب مبذول کرا دوں جس کی بنا پر میری دانست میں ان فیصلوں کی عام نوعیت کا تعین کرنا چاہیے۔ اسلام اور قوم پرستی۔ یہ امر ناقابل تردید ہے کہ اسلام کو ایک اخلاقیاتی تصور اور ایک قسم کا نظام سیاست سمجھا جاتا ہے۔ اس اصطلاح سے میری مراد ایک معاشرتی ڈھانچہ ہے جس پر ایک ضابطہ قانون محیط ہو اور جس کی روح ایک مخصوص نوع کا اخلاقیاتی تصور ہو۔ یہ مسلمانان ہند کی تاریخ میں ایک بہت اہم تشکیل عنصر رہا ہے۔ اس نے وہ اساسی جذبات اور محسوسات فراہم کیے ہیں جو منتشر افراد اور گروہوں کو آخر کار قطعی طور پر معین نظریے کے لوگوں میں تبدیل کر دیتے ہیں جن کا اپنا اخلاقی شعور ہو۔ در حقیقت اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں کہ ہند دنیا میں وہ واحد ملک ہے جہاں اسلام نے قوم کی قوت کی حیثیت سے بہترین کام کیا۔ ہند میں، جیسا کہ دیگر مقامات پر ہوا، ایک معاشرے کے اسلامی ڈھانچے کی حیثیت سے معرض وجود میں آنے کا سبب کم و بیش مکمل طور پر اسلام کے ایک مخصوص اخلاقیاتی تصور سے عبارت سے ثقافت پر عمل درآمد ہے۔ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلم معاشرہ اپنی غیر معمولی ہم آہنگی اور داخلی اتحاد کی بدولت نشو و نما پا کر وہ کچھ بن گیا جو وہ اس وقت ہے۔ یہ اس دباؤ کا نتیجہ ہے جو اسلامی ثقافت سے متعلق قوانین اور اداروں نے اس پر ڈالا۔ تاہم یورپ کے سیاسی فکر نے جو خیالات پھیلائے ان سے مسلمانوں کی موجودہ نسل کے نظریات نہایت سرعت کے ساتھ اندرون ہند اور بیرون ہند تبدیل ہو رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان ان خیالات سے متاثر ہو کر انہیں اپنے ملکوں میں زندہ قوم کا روپ دینے کے لیے بے قرار ہیں، اور یہ ان حقائق کا تنقیدی جائزہ لیے بغیر ہو رہا ہے جنہوں نے یورپ میں ان کا ارتقاء معین کیا۔ یورپ میں عیسائیت کو خالصتاً راہبانہ نظام تصور کیا جاتا تھا، تو جو بتدریج ترقی پا کر ایک بہت بڑی کلیسائی تنظیم بن گیا۔ لوتھر کا احتجاج اس کلیسائی تنظیم کے خلاف تھا، کسی نظام سیاست کے خلاف نہ تھا، اور اس کی بدیہی وجہ یہ ہے کہ ایسا کوئی نظام سیاست موجود ہی نہ تھا جو عیسائیت سے متعلق ہو۔ اس تنظیم کے خلاف لوتھر کی بغاوت بالکل جائز تھی، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے یہ محسوس نہیں کیا کہ ان محسوس حالات میں جو اس وقت یورپ میں موجود تھے، اس کی بغاوت کا مطلب یہ ہوگا کہ قومی تکثریت کی نمو کے باعث اخلاقیات تنگ تر ہو جائے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کی عالمگیر اخلاقیات تہو بالا ہو جائے گی۔ روسو اور لوتھر جیسے لوگوں نے جس دانشورانہ تحریک کا آغاز کیا
اس نے ایک اکائی کو توڑ کر بہت سی بے ترتیب کثرتوں کو جنم دے دیا اور ایک انسان کے انفرادی نظریے کو قومی نظریے میں تبدیل کر دیا، جسے زیادہ حیثیت پسندانہ اساس درکار تھی، جیسے ملک کا تصور، نظام سیاست کے مختلف النوع ضابطوں کے ذریعے اظہار، جن کی بنا قومی خطوط پر استوار ہو، یعنی ایسے خطوط جو جغرافیائی علاقے کو سیاسی استحکام کا واحد اصول تسلیم کرے۔ اگر آپ مذہب کو ایک مکمل رحمانیت کے تصور کے طور پر لے کر بحث کا آغاز کریں تو عیسائیت کے ساتھ جو کچھ یورپ میں ہوا وہ قطعی طور پر قدرتی عمل نظر آئے گا۔ یسوع مسیح کی آفاقی اخلاقیات کو اخلاقیات کے قومی ضابطوں اور نظام سیاست سے بدل دیا گیا۔ اس سبب سے یورپ کو جو نتیجہ اخذ کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ مذہب ایک فرد کا نجی معاملہ ہے اور اسے اس چیز سے جسے دنیاوی زندگی کا نام دیا جاتا ہے کوئی سروکار نہیں۔ اسلام انسان کی یکتائی کو روح اور مادے کی ناسازگار دوئی میں تقسیم نہیں کرتا۔ اسلام میں اللہ اور یہ کائنات، روح اور مادہ، کلیسا اور ریاست ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ انسان بے دین دنیا کا باشندہ نہیں ہے جسے روحانی دنیا جو کسی اور جگہ واقع ہے کی خاطر تیاگ دیا جائے۔ اسلام کے مطابق مادہ روح ہے جو زمان و مکان میں جلوہ نما ہوتی ہے۔ یورپ نے تنقیدی جائزے کے بغیر روح اور مادے کی دوئی کے بارے میں غالباً کسی فلسفی کی فکر کو قبول کر لیا۔ ان کے بہترین مفکر آج اس ابتدائی غلطی کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن اس کے سیاسی مدبرین بالواسطہ دنیا کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اسے مسلمہ عقیدے کے طور پر قبول کر لے۔ چنانچہ روحانی اور دنیاوی زندگی کی یہی علیحدگی ہے جس نے بڑی حد تک یورپ کی مذہبی اور سیاسی فکر کو متاثر کیا اور عملاً عیسائیت کو پوری ریاستوں کی زندگی سے جدا کر دیا۔ نتیجہ باہم بے ترتیب ریاستوں کا اور ایک مجموعہ ہے جس پر ایسے مفادات کا غلبہ ہوا جو انفرادی نہیں بلکہ قومی تھے، اور یہ باہم بے ترتیب ریاستیں عیسائیت کے اخلاقی اور مذہبی عقائد کو پامال کرنے کے بعد آج یورپ کے ملکوں کا وفاق تشکیل دینے کی ضرورت محسوس کر رہی ہیں، یعنی اس اتحاد کی احتیاج محسوس کر رہی ہیں جسے اصلاً مسیحی کلیسا کی تنظیم نے انہیں عطا کیا تھا، لیکن جس کی عیسیٰ علیہ السلام کی فکر کی روشنی میں جو انسانی اخوت پر مبنی تھا تشکیل نو کرنے کی بجائے انہوں نے لوتھر کے زیر اثر ملیامیٹ کرنے کے قابل سمجھا۔ تاہم عالم اسلام میں کسی لوتھر کا ہونا ناممکن ہے کیونکہ یہاں کوئی کلیسائی تنظیم موجود نہیں ہے، جیسے کہ ازمنہ وسطیٰ میں مسیحیت کی شکل میں تھی، جس نے نظام میں شکن ہستی کے ظہور کو لازمی قرار دیا۔ عالم اسلام میں ہمارے پاس ایک آفاقی نظام سیاست موجود ہے جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کے بنیادی اصول وحی کیے گئے، لیکن جس کے ڈھانچے کو ہمارے ماہرین قوانین کے جدید دنیا کے ساتھ رابطے کے فقدان کے باعث نئے سرے سے ترتیب دینے کی ضرورت لاحق ہے۔ مجھے علم نہیں کہ عالم اسلام میں قومی تصور کی حتمی شکل کیا نکلے گی۔ کیا اسلام اسے ضم کر لے گا اور اس کی حیت تبدیل کر لے گا، جیسا کہ اس نے اس سے قبل بہت سے مختلف تصورات کو ضم کیا اور ان کی حیت کو تبدیل کیا، یا اس تصور کے بل پر اپنے ہی ڈھانچے میں اساسی نوعیت کی تبدیلی کرنے دے گا؟ اس کے بارے میں کوئی پیشگوئی کرنا دشوار بات ہے۔ لیڈن یعنی ہالینڈ کے پروفیسر وین سنک نے مجھے حال ہی میں لکھا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اس بحران میں داخل ہوا چاہتا ہے جس میں سے مسیحیت ایک صدی سے زیادہ عرصہ ہوا گزر رہی ہے۔ بڑی دشواری یہ ہے کہ جب بہت سے پرانے تصورات کو خیر بات کہنا پڑے تو مذہب کی بنیادوں کو کس طرح بچایا جائے۔ میرے لیے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ عیسائیت کے حق میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، چاہ جائے کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ کہوں۔ فی الوقت قومی نظریہ مسلمانوں کے نقطہ نظر کو نسل پرستی کا درس دے رہا ہے اور اس طرح عملاً اسلام کے بنی نوع انسان کی خدمت کے کام کی نفی کر رہا ہے، اور نسلی شعور کی ترقی کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کے معیار سے مختلف بلکہ اس کے خلاف اصولوں کی نشوونما ہو۔ مجھے توقع ہے کہ آپ بظاہر علمی اور نظری بحث چھیڑنے پر معذرت قبول کریں گے۔ آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اس اجلاس سے خطاب کرنے کے لیے ایسے آدمی کو چنا جو اسلام سے بحیثیت ایک زندہ قوت کے مایوس نہیں ہوا اور جو ایک فرد کے نقطہ نظر کو جغرافیائی حدود سے آزاد کر سکتا ہے، جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ افراد اور ریاست کی زندگی میں مذہب ایک طاقت ہے جو بے انتہا اہم ہے، اور جو حتمی طور پر اس عقیدے کا حامل ہے کہ اسلام بنفسہ ایک قوت ہے جو کسی تقدیر کا شکار نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کا شخص معاملات کو اپنے نقطہ نگاہ سے ہی دیکھ سکتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ جس مسئلے کی میں نشاندہی کر رہا ہوں وہ محض ایک نظریاتی معاملہ ہے۔
یہ بالکل زندہ اور عملی مسئلہ ہے جو زندگی اور کردار کے ضابطے کی حیثیت سے اسلام کی جڑ اور بنیاد کو متاثر کرتا ہے۔ صرف اس کے مناسب عمل پر ہی ہند میں ایک علیحدہ ثقافتی وحدت کے طور پر آپ کے مستقبل کا انحصار ہوگا۔ ہماری تاریخ میں اسلام کو اس سے بڑی آزمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑا جیسے کہ آج اسے درپیش ہے۔ لوگوں کو اس کی آزادی ہے کہ وہ اپنے معاشرتی ڈھانچے کے بنیادی اصولوں میں ترمیم کریں، ان کی نئی تعویل و تعبیر کریں یا انہیں مسترد کر دیں، لیکن ان کے لیے یہ ازبس ضروری ہے کہ تازہ تجربہ کرنے سے بیشتر وہ واضح طور پر یہ دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، نہ ہی یہ کہ جس طریقے سے میں اس اہم مسئلے سے نمٹ رہا ہوں کسی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں ان لوگوں سے جھگڑا کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں جو مجھ سے مختلف انداز میں سوچتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا اجتماع ہے اور میں فرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسلام کی روح اور اس کے تصورات سے مخلص رہنے کے لیے بےقرار بھی ہیں۔ لہٰذا میری واحد خواہش یہ ہے کہ میں آپ کو صاف صاف اور دیانتداری سے بتا دوں کہ موجودہ صورتحال کے بارے میں صداقت کیا ہے۔ صرف اسی طریقے سے میرے لیے یہ ممکن ہے کہ میں اپنی بصیرت کے مطابق آپ کے سیاسی عمل کی راہوں کو منور کر دوں۔ ہندی قوم کا اتحاد۔ پھر اصل مسئلہ اور اس کے مضمرات کیا ہیں؟ کیا مذہب ایک نجی معاملہ ہے؟ کیا آپ یہ چاہیں گے کہ ایک اخلاقی اور سیاسی تصور کی حیثیت سے اسلام کے ساتھ بھی عالم اسلام میں وہی معاملہ ہو جیسا کہ یورپ میں عیسائیت کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اسلام کو ایک اخلاقی تصور کی حیثیت سے برقرار رکھا جائے اور نظام سیاست کے طور پر اسے قومی سیاست کے حق میں مسترد کر دیا جائے جس میں مذہبی رویے کا کوئی کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی؟ ہند میں یہ سوال خصوصی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ یہ بات کہ مذہب ایک فرد کا نجی تجربہ ہے یورپ کے ایک باشندے کے لبوں پر ہو تو حیرت انگیز نہیں لگتی۔ یورپ میں عیسائیت کا تصور رہبانہ نظام ہے جو اس مادی دنیا کو ترک کر دینے کی تعلیم دیتا ہے اور پوری طرح سے روحانی دنیا پر اپنی نظریں جماتا ہے۔ اس کی رہنمائی فکر کے ایک منطق عمل سے ہوتی ہے جو اسے اس خیال کی طرف لے جاتا ہے جس پر یہ قضیہ مبنی ہے۔ تاہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہبی تجربے کی نوعیت جیسا کہ قرآن کریم میں انکشاف کیا گیا ہے کلیتاً مختلف ہے۔ یہ خالصتاً حیاتیاتی واقعے کی نوعیت کا محض ایک تجربہ نہیں جس میں معاشرتی ماحول پر اس کے رد عمل کا ہونا لازمی نہ ہو۔ یہ ایک انفرادی تجربہ ہے جس کے بطن سے ایک معاشرتی نظام جنم لیتا ہے۔ اس کا فوری نتیجہ نظام سیاست کے بنیادی اصول ہیں جن پر واضح قانونی تصورات مہیت ہیں اور جس کی سماجی اہمیت کو صرف اس لیے کم نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی اصل الہامی ہے۔ لہذا اسلام کا مذہبی تصور خلقی اعتبار سے اس معاشرتی نظام سے وابستہ ہے جسے خود اس نے تخلیق کیا ہے۔ ان میں سے ایک کو مسترد کیا جائے تو آخرکار دوسرا بھی مسترد ہو جائے گا۔ لہذا ضابطۂ سیاست کی قومی خطوط پر تعمیر، اگر اس کا مطلب اسلامی اصول ہم آہنگی کو تبدیل کرنا ہو، ایک مسلمان کے لیے ناقابل فہم ہوگی۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا فی الوقت مسلمانان ہند سے براہ راست تعلق ہے۔ رینا نے کہا ہے کہ آدمی کو نہ اس کی نسل نے غلام بنایا ہے، نہ اس کے مذہب نے، نہ دریائی راستوں نے، نہ ہی پہاڑوں کے سلسلے کی سمت نے۔ ذی فہم اور پرجوش انسانوں کا ایک عظیم اجتماع جو ایک اخلاقی شعور پیدا کرتے ہیں جو قوم کہلاتا ہے۔ اس طرح کی تشکیل بالکل ممکن ہے اگرچہ اس میں طویل اور صبر آزما عمل کو دخل حاصل ہے جس کا مطلب عملاً بنی نوع انسان کی تخلیق نو اور اسے تازہ جذباتی ساز و سامان سے لیس کرنا ہے۔ ہند میں یہ ایک حقیقت ہو سکتی تھی اگر کبیر کی تعلیم اور اکبر کے دین الہی میں اس ملک کے عوام کے لیے کوئی کشش ہوتی۔ تاہم تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ہند میں ذات پات اور مذہب کی مختلف وحدتوں نے اپنی اپنی انفرادیت کو ایک بڑے کل میں ضم کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ ہر گروہ اپنے مجموعی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بے حد بے قرار ہے۔ رینا کے خیال کے مطابق ایسے اخلاقی شعور کی تخلیق جسے ایک قوم کا محصل قرار دیا جا سکتا ہے ایسی قیمت کا تقاضا کرتی ہے جو ہند کے لوگ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہذا ایک ہندی قوم کے اتحاد کو انکار کی بجائے بہت سو کی باہمی ہم آہنگی اور تعاون میں تلاش کرنا ہوگا۔ سخی الخیال تدبر حقائق کو نظر انداز نہیں کر سکتا، خواہ وہ کتنے ہی ناخوشگوار کیوں نہ ہوں۔ واحد عملی یہ نہیں کہ ایسے حالات کی موجودگی کو فرض کر لیا جائے جو موجود نہیں ہیں، بلکہ حقائق کو ان کی موجودہ شکل میں تسلیم کیا جائے اور ان سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے۔ اور اس جہت میں ہندی اتحاد کی
دریافت پر ہی ہند اور ایشیا کی مستقبل کا حقیقتاً دارومدار ہے۔ ہند چھوٹے پیمانے پر ایشیا ہے۔ اس کے لوگوں کے ایک حصے کی ثقافتی میلانات مشرقی اقوام کے ساتھ ہیں اور دوسرے حصے کے وسطی اور مغربی ایشیا کے ساتھ۔ اگر ہند میں تعاون کے لیے کوئی مؤثر اصول دریافت ہو جاتا تو وہ اس قدیم سرزمین پر امن اور باہمی خیر سگالی لے آئے گا جو اتنے عرصے تک ابتلا کا شکار رہی۔ تاریخ اپنے محسوس حالات کی بنا پر، نہ کہ اپنے لوگوں کی کسی بنیادی منظوری کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایشیا کا سارا سیاسی معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ تاہم یہ دکھ کی بات ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ داخلی ہم آہنگی کے اصولوں کی دریافت کے ضمن میں ہماری مساعی اب تک برابر ثابت نہیں ہوئی۔ وہ ناکام کیوں ہوئی؟ شاید ہم ایک دوسرے کی نیتوں پر شک کرتے ہیں اور باطنی طور پر ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ شاید باہمی تعاون کے وسیع تر مفاد میں ہم ان اجارہ داریوں سے محروم ہونے کے لیے تیار نہیں جو حالات نے ہماری تحویل میں دے دی ہے، اور اپنی انا کو قوم پرستی کے لبادے میں چھپانا چاہتے ہیں۔ بظاہر تو کشادہ دلی کے ساتھ حب وطن کے جذبے کو ابھارتے ہیں، اور بباطن ہم کسی ذات یا قبیلے کی طرح تنگ دل ہیں۔ شاید ہم یہ تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں کہ ہر گروہ کو اپنے ثقافتی روایات کے مطابق آزادانہ طور سے ترقی کا حق ہے، لیکن ہماری ناکامی کے اسباب خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہوں، ہم پھر بھی پر امید ہیں۔ ایسا نظر آتا ہے کہ واقعات کسی نہ کسی قسم کی داخلی ہم آہنگی کی جہت میں رواں دواں ہیں، اور جہاں تک میں مسلمان کے ذہن کو پڑھ سکا ہوں، میں بغیر کسی پس و پیش کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس اصول کو فرقہ وارانہ تصفیے کی بنیاد کے طور پر تسلیم کر لیا جائے کہ ہندی مسلمان کو اپنے وطن میں اس کی اپنی ثقافت اور روایات کے خطوط پر مکمل اور آزادانہ طور سے ترقی کا حق حاصل ہے، تو وہ ہند کی آزادی کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دینے کے لیے آمادہ ہوگا۔ یہ اصول کہ ہر گروہ کو اس کے اپنے خطوط پر آزادانہ ترقی کا استحقاق حاصل ہے، کسی تنگ فرقہ پرستی کے احساس کی وجہ سے نہیں۔ ہر طرف فرقہ پرستی ہی فرقہ پرستی دکھائی دیتی ہے، لیکن جو فرقہ دوسرے فرقوں کے خلاف قد رکھتا ہو وہ پست اور رذیل ہوتا ہے۔ میں دوسرے فرقوں کے رسم و رواج، قوانین اور مذہبی اور معاشرتی اداروں کا بے حد احترام کرتا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ یہ تو قرآنی تعلیم کے عین مطابق یہ میرا فرض ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو میں ان کی عبادت گاہوں کا دفاع بھی کروں۔ تاہم میں اس فرقہ وارانہ گروہ سے محبت کرتا ہوں جو میری زندگی اور رویے کا سرچشمہ ہے، اور مجھے اپنا مذہب، اپنا ادب، اپنا فکر اور اپنی ثقافت عطا کر کے مجھے وہ کچھ بنا دیا جو آج میں ہوں، اور اس طرح سے اپنے تمام ماضی کی اثر و تخلیق کو میرے موجودہ شعور میں ایک زندہ اور فعال عنصر کے طور سے داخل کر دیا۔ نہرو رپورٹ کے مصنفین بھی فرقہ پرستی کے اس عرفہ پہلو کی قدر و قیمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ سندھ کی علیحدگی پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں، قوم پرستی کے وسیع تر نقطہ نظر سے یہ کہنا کہ فرقہ وارانہ صوبوں کی تخلیق نہیں ہونی چاہیے ایک طرح سے ایسا ہی ہے جیسے کوئی اس سے بھی زیادہ وسیع تر بین الاقوامی نقطہ نگاہ سے یہ کہے کہ کوئی علیحدہ اقوام ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ان دونوں بیانات میں ایک حد تک صداقت موجود ہے، لیکن کٹر سے کٹر بین الاقوامیت کا پرستار یہ تسلیم کرتا ہے کہ مکمل ترین قومی خود مختاری کے بغیر ایک بین الاقوامی ریاست کی تخلیق غیر معمولی طور سے دشوار ہوگی۔ اسی طرح سے مکمل ترین ثقافتی خود مختاری اور فرقہ واریت کے بنا اور فرقہ واریت کا بہتر پہلو ثقافت ہے، ایک ہم آہنگ قوم کی تشکیل دشوار ہوگی۔ ہند میں مسلم ہند، تب تو ہند جیسے ملک میں فرقہ واریت اپنے اعلیٰ اور رفع پہلو کے ساتھ ایک ہم آہنگ کل کی تشکیل کے لیے ناگزیر ہے۔ ہندی معاشرے میں وحدتیں اس طرح علاقائی نہیں ہیں جس طرح یورپی ممالک میں ہیں۔ ہند ایسے انسانی گروہوں کا براعظم ہے جن کا تعلق مختلف نسلوں سے بنا جو مختلف زبانیں برتتے ہیں اور مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں۔ ان کا رویہ ایک مشترکہ نسل کے شعور سے متعین نہیں ہوتا۔ ہندو بھی یک جنسی گروہ تشکیل نہیں دیتے۔ فرقہ وارانہ گروہوں کی حقیقت کو تسلیم کیے بنا یورپی جمہوریت کے اصول کا اطلاق ہند پر نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ ہند میں مسلم ہند قائم کر دیا جائے بالکل حق بجانب ہے۔ دہلی میں آل پارٹیز مسلم کانفرنس کی قرارداد میرے خیال میں کلیتاً اسی عرفہ تخیل سے متاثر ہوئی کہ ایک ہم آہنگ کل اپنے اجزائے ترکیبی کی انفرادیتوں کا گلا گھونڈنے کی بجائے انہیں یہ مواقع عطا کرتا ہے کہ ان میں جو امکانات مضمر ہیں انہیں مکمل طور پر بروئے کار لے آئیں، اور مجھے اس میں مطلق شبہ نہیں کہ یہ ایوان اس قرارداد میں موجودہ مسلمانوں کے مطالبات کی
پرزور انداز میں حمایت کرے گا۔ ذاتی طور پر تو میں ان مطالبات سے کہیں آگے جاؤں گا۔ میں چاہوں گا کہ پنجاب شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ضم کر کے ایک واحد ریاست بنا دیا جائے اور اسے خود مختاری دے دی جائے۔ برطانوی سلطنت کے اندر یا برطانوی سلطنت کے باہر شمال مغربی ہندی مسلمانوں کی ایک مستحکم ریاست کا قیام مسلمانوں کی حتمی تقدیر نظر آتی ہے۔ کم سے کم شمال مغربی ہند کی یہ تجویز نہرو کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ انہوں نے اس بنا پر مسترد کر دیا کہ اگر اس تجویز کو روبہ عمل لایا گیا تو جو ریاست وہ بنے گی وہ بڑی بے ڈھب ہوگی۔ جہاں تک رقبے کا تعلق ہے یہ بات درست ہے، لیکن آبادی کے اعتبار سے مجوزہ ریاست ہند کے بعض صوبوں سے چھوٹی ہوگی۔ قسمت امبالہ اور ان چند اضلاع کو نکال کر جہاں غیر مسلم اکثریت میں ہیں یہ ریاست کم طویل و عریض رہ جاتی ہے اور مسلمانوں کی آبادی بڑھ جاتی۔ اس طرح اس علاقے میں یہ مستحکم ریاست غیر مسلم اقلیتوں کو زیادہ مؤثر تحفظ دے سکتی تھی۔ اس تخیل سے ہندوؤں یا انگریزوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہند دنیا میں عظیم ترین مسلم ملک ہے۔ ملک میں ایک ثقافتی قوت کے اعتبار سے اسلام کی زندگی کا تمام تر انحصار ایک معین علاقے میں مرکزیت پر ہے۔ مسلمانان ہند کے سب سے زیادہ زندہ حصے میں مرکزیت، جس کی فوج اور پولیس سروس نے اس کے باوصف کہ انگریزوں نے ان کے ساتھ برا سلوک روا رکھا، اس ملک میں برطانوی راج کو ممکن بنا دیا۔ اس سے آخر کار نہ صرف ہند کا مسئلہ بلکہ ایشیا کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس سے ان کے احساس ذمہ داری میں اضافہ ہوگا اور حب وطنی کا جذبہ گہرا ہو جائے گا۔ اس طرح اگر شمال مغربی ہند کے مسلمانوں کو ہند کے جس پر سیاست میں ترقی کے بھرپور مواقع میسر آئیں گے تو وہ خود کو بیرونی حملہ آور کے خلاف ہند کا بہترین محافظ ثابت کر سکیں گے۔ بیرونی حملہ تصورات کا ہو یا سنگینوں کا، پنجاب جس میں مسلمان 56% ہیں، 54% لڑاکا سپاہی ہندی فوج کو فراہم کرتا ہے، اور اگر 19,000 گورکھوں کو جو آزاد مملکت نیپال سے بھرتی کیے جاتے ہیں استعداد میں سے خارج کر دیا جائے تو پوری ہندی فوج میں پنجاب کے فوجی دستوں کا تناسب 62% ہو جاتا ہے۔ اس تناسب میں 6,000 کی وہ لڑاکا نفری شامل نہیں جو شمال مغربی سرحدی صوبہ اور بلوچستان ہندی فوج کو فراہم کرتا ہے۔ اس سے آپ آسانی کے ساتھ شمال مغربی ہند کے مسلمانوں کے بیرونی جارحیت کے خلاف ہند کے دفاع میں امکانات کا جائزہ لگا سکتے ہیں۔ رائٹ آنریبل مسٹر سرینواس شاستری کا یہ خیال کہ شمال مغربی سرحد کے ساتھ ساتھ ایک خود مختار ریاست کے قیام کے تعلق میں مسلمانوں کے مطالبے کی پسپشت یہ خواہش کارفرما ہے کہ ہنگامی صورتحال کے موقع پر انہیں حکومت ہند پر دباؤ ڈالنے کا ایک حربہ ہاتھ آ جائے۔ میں نہایت صاف گوئی کے ساتھ انہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلم مطالبے کا محرک وہ نہیں جس کا انہوں نے ہم پر الزام لگایا ہے، بلکہ دراصل یہ آزادانہ ترقی کی حقیقی خواہش ہے جو قوم پرست ہندو سیاستدانوں کی اس سوچ کے باعث ناممکن ہو جائے گی جس کے مطابق وہ ہند میں وحدانی طرز کی حکومت قائم کرنے کے خواہاں ہیں، تاکہ سارے ہند پر انہیں دائمی فرقہ وارانہ غلبہ حاصل ہو جائے۔ نہ ہی ہندوؤں کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ خود مختار مسلم ریاستوں کے قیام کا مطلب ہوگا کہ ایسی ریاستوں میں مذہبی حکمرانی کا قیام ہو جائے گا۔ میں نے پہلے ہی لفظ مذہب کے معنی کی نشاندہی کر دی ہے، جیسا کہ اس کا اسلام پر اطلاق ہوتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اسلام کلیسا نہیں ہے، یہ ایک ریاست ہے، اسے ایک تنظیم سمجھ لیجئے جو معاہدے کے ذریعے تشکیل پاتی ہے، اور اس تخیل نے روسوں کی فکر سے برسوں پہلے جنم لیا، اور یہ اخلاقیاتی تصور سے متاثر ہے جو انسان کو زمین سے وابستہ مخلوق نہیں سمجھتا جو زمین کے اس یا اس حصے سے محسوس ہو، بلکہ یہ انسان کو ایک روحانی وجود گردانتا ہے جو معاشرتی وجود کا ایک جزو ہوتا ہے، جس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اور کچھ فرائض، اور یہ معاشرتی وجود کا ایک زندہ عنصر ہوتا ہے۔ مسلم ریاست کے کردار کا اندازہ ٹائمز آف انڈیا کے ادارے سے لگایا جا سکتا ہے جو اس نے کچھ عرصہ بیشتر انڈین بینکنگ انکوائری کمیٹی کے عنوان کے تحت سپرد قلم و کرتاس کیا۔ مذکورہ اخبار رقم 83 ہے۔ قدیم ہند میں ریاست قوانین منضبط کرتی تھی جس سے شرح سود کا تعین ہوتا تھا، لیکن مسلمانوں کے عہد میں اگرچہ اسلام واضح طور سے قرض پر سود کی ممانعت کرتا ہے، ہند کی مختلف ریاستوں نے شرح سود پر کبھی کوئی پابندی نہیں کی، لہٰذا میں ہند اور اسلام کے بہترین مفاد میں ایک مستحکم ریاست کی تشکیل کا مطالبہ کرتا ہوں۔ ہند کے لیے اس کا مطلب ہے تحفظ اور امن جو داخلی توازن قوت کا نتیجہ ہوگا۔ اسلام کے لیے ایک موقع فراہم ہو جائے گا کہ وہ گلو خلاصی کرا کے اس مہر سے جو عرب استعمار نے مجبوراً اس پر ثبت کی، اور پھر اس کے قانون، اس کی تعلیم اور اس کی ثقافت کو مجتمع کر کے اس کی اصل روح اور موجودہ زمانے کی روح کے ساتھ قریبی رابطہ پیدا کر سکے۔ آج کے لیے اتنا کافی، پھر اس کو کنٹینیو کریں گے پارٹ 2 میں۔ ان کی اسپیچ تھوڑی گہری ہے، تھوڑی
کچھ ناموں کا تلفظ میں شاید آگے کچھ غلطی ہو جائے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ زیر زبر کے بغیر نام لکھے ہوتے ہیں تو اس کو پڑھنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر وہ نام نہ پہلے ذہن سے نظر سے گزرا ہو۔ لیکن باقی اس تقریر کو پڑھ کے بہت اچھا لگا کہ کتنی ان کی ڈیپ تھاٹ اور کتنی زبردست اسٹڈی تھی ان کی ہر مذہب کو لے کے، اور کیسے انہوں نے خوبصورتی سے ہر چیز کو بیان کیا۔ تو انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے اس کے پارٹ 2 میں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔